اچھا بزنس ہے ماشاءاللہ اور مختلف فنون ہنر جانتے ہیں. اچھا ان کی ڈیمانڈ کوئی خاص نہیں, لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو دونوں دیکھے یعنی بیوہ مطلقہ بھی دیکھی جا سکتی ہے, عمر 25 سال 30 سال تک بھی دیکھی جا سکتی ہے, 20 سال بھی دیکھی جا سکتی ہے, 35 سال بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو ان کے پاس پیسے بھی ہیں, فیکٹریاں بھی ہیں, کارخانے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اس سب کے باوجود بجائے ادھر ادھر جانے کے یہ حلال راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتہ رابطہ فرماتے ہیں. ہمارے یہ محترم بھائی, بہت خوبصورت نام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کا نام جو اللہ پاک نے ان کے والدین کو توفیق عطا فرمانے رکھا. لاہور کے ایک اچھے خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں. عمر ان کے 30+ ہے, ماشاءاللہ خوبصورت ہے, رنگ بھی گورا ہے, قد ہے 5 فٹ 8 انچ, وزن مناسب, سماعت کوئی نقص بیماری نہیں, نیشنلٹی پاکستانی, مادری زبان پنجابی, نماز روزے کے پابند ہیں اور تعلیمی قابلیت ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے. اچھا کاروبار ہے, ماہانہ آمدنی اچھی خاصی لاکھوں میں اللہ کے فضل و کرم سے. مکان ذاتی, بینک بیلنس, جائیداد, گاڑیاں اللہ کا دیا سب کچھ. قوم برادری کمبو. والدین حیات نہیں ہے, آبائی علاقہ لاہور, والد صاحب کویت میں رہتے تھے. اچھا مسلک دیوبندی ہے, فیملی پڑھی لکھی ہے, ایک بھائی 4 بہنیں, بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ. گھر میں پردے کو پسند کرتے ہیں, داڑھی پوری سنت کے مطابق, دینی تعلیم قرآن پاک ناظرہ سے پڑھا ہوا ہے, قد بھی مناسب ہونا چاہیے, رنگ بھی اچھا ہونا چاہیے, قد بھی شکل و صورت بھی اچھی ہونی چاہیے, سمارٹ ہو تو اچھی بات ہے. اچھا نیشنلٹی پاکستانی, قوم برادری کوئی بھی ہو, مادری زبانی کوئی بھی ہو, مزاج دینی دنیاوی دونوں ہو, دینی دنیاوی تعلیم بھی مناسب, کم از کم پرائمری میٹرک بھی ہونی چاہیے. اچھا دینی تعلیم ضروری ہونی چاہیے, جہیز لینے کا بالکل کوئی مطالبہ نہیں, فیملی بھی مختصر, کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں, شادی شدہ ہیں, بچہ بچی بھی ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے اتباع سنت میں معاشرے کی بے راہ روی کے خاتمے کے جذبے سے اپنے خاندان میں یہ پہلی دفعہ دوسری شادی کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں. اللہ پاک ان کی اس جذبے کو قبول فرمائے اور دین کی چاہت کے مطابق, اللہ رسول کی چاہت کے مطابق انہوں نے اپنے خاندان میں بہت سے کارنامے انجام دیے. اللہ تعالیٰ ان کے اس دینی جذبات کو قبول فرمائے. تو ان کے پاس پیسے بھی ہیں, فیکٹریاں بھی ہیں, کارخانے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اس سب کے باوجود بجائے ادھر ادھر جانے کے یہ حلال راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں. لاہور کی ہر سڑک میں آج کل, پہلے وہ خاص مقامات ہوتے گناہ کے اڈے ہوتے تھے, اب تو گلی گلی چوک چوک اڈا بن چکا ہے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ اس طرف سے بچتے ہوئے حلال راستے کے لیے مجھے بتانے لگے کہ میرے ایک جاننے والے جو اپنی بیوی کے سامنے لڑکی سے گپ شپ لگا رہے ہیں, بیوی صاف کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہ گپ شپ قبول, گپ شپ لگائیں, جو کرنا ہے کرو, شادی نہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. افسوس کی بات یہ ہے, یعنی پہلے اللہ کی پیاری بندیاں, نیک بندیاں کہتی تھیں ہم گھروں میں روکی سوکی کھا سکتی ہیں, بھوکی مر سکتی ہیں, جو لقمہ حلال کا ہے حرام نہیں چلے گا گھر میں. بیویاں خود کہتی تھیں. اسی طرح بیویاں خود کہتی تھیں کہ میرے سرتاج صاحب, اللہ نے آپ کو اختیار دیے, مجھ پر اللہ پاک نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے, آپ کو جب میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں. خدا نہ خواستہ میری کوئی شرعی مجبوری ہے, میں حاضری دینے سے قاصر ہوں, اللہ نے اختیار, میں اجازت دینے والی کون ہوں. بیوی کی اجازت کا لفظ ہی عجیب لگتا ہے. یہ تو ایسے جیسے کوئی یعنی بیٹا باپ سے میری طرف سے آپ کو کھانا کھانے کی اجازت ہے. بیٹا بے وقوف, تو کہاں سے باپ کو اجازت دے رہا ہے کھانے کی. تو بیوی ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو ساتھی بنایا ہے, لیکن اجازت کا لفظ عجیب سا لفظ ہے. کافروں کے ملکوں میں ہوتے اجازت, اسلامی ملک میں اجازت کا کوئی تصور نہیں ہے جی. اللہ نے مرد کو اجازت نہیں, اختیار دی ہے کہ وہ 2 کرے, 3 کرے, 4 کرے, جتنی اس کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے, ہمت دی ہے, چاہت دی ہے, اس کے مطابق اللہ نے بغیر کسی وجہ کے اللہ نے فرمایا تمہیں 2 3 4 جو عورتیں اچھی لگتی ہیں ان سے شادیاں کر سکتے ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ بیویاں ایسی بھی ہیں جو خود مردوں کو باقاعدہ زبان سے کہتی ہیں کہ تمہیں یعنی جو کرنے کر لو, گناہ کرنے کر لو, لیکن نکاح نہ کرو. بعض ایسی بدبخت ہوتی ہیں جو باقاعدہ لڑکیاں اور کام والی ماسیاں خود مہیا کرتی ہیں کہ یہ کر لو, جو کرنے کر لو, نکاح مت کرو, سوکھن مت لاؤ میرے لیے. اور ایسی بدبخت بھی ہیں جن کو اندازہ ہے کہ میرا شوہر کا مزاج ایسا ہے اور میں تسلی نہیں کر پا رہی اس کی, اور وہ کہیں اور جا سکتا ہے. تعاون علی البر والتقوی, اللہ نے قرآن فرمایا نیکی تقوی کام میں تعاون کرو, بجائے اس کے تعاون علی البر والتقوی کریں. ولا تعاون علی الاثم والعدوان, وہ تو گناہ کے کاموں میں تعاون کرتی ہیں اور دوسری شادی کرنے والوں کو بڑی مشکل بنا کے پیش کرتی ہیں کہ دیکھا دوسری شادی کرنے والے کا انجام ہوتا ہے, اور اس کے خرچے بڑھا بڑھا کے دکھاتی ہیں. تو جو دوسری شادی کرنے والے بہت برے ہوتے ہیں, تو طرح طرح کی کہانیاں سنا کر اس کو اللہ کے اس پیارے حکم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری مظلوم سنت سے, جس سنت کو بدبخت لوگ گناہ سمجھتے ہیں, اس سے منع کرتی رہتی ہیں. تو اللہ کے پیارے بندے ایسا نہیں کرتے, اللہ کی نیک بندیاں ایسے نہیں کرتی. اللہ نہ کرے وہ باہر جا کے منہ کالا کر کے آتے ہیں آپ کے شوہر, وہ صرف یہ نہیں کہ وہ خود ہی جہنم کی آگ میں جلیں گے, وہ تو کی نحوست گھر میں لائیں گے, آپ کے بچوں میں لائیں گے, آپ کے رزق میں لائیں گے, آپ کو بھی اس نحوست میں پھر جلنا پڑے گا.